السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور حیات قرآن کریم کی شکل میں دیا ہے۔ اگر ہم اس دستور حیات کی روشنی میں زندگی گزاریں کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی ہم اللہ رب العزت والجلال کے یہاں باعزت ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں عزت سے نوازے گا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی گزارنے کے دستور بیان کیے ہیں۔ ان میں جو سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی توحید کا پابند بن جائے، یعنی توحید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، کیونکہ توحید ہی انسان کو دنیا کے اندر بھی عزت دار بناتی ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے ہاں عزیز ہوگا۔ اور توحید کو چھوڑ کر کے، توحید جیسی نعمت کو گوا کر کے اگر آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی میں شرک کی گندگی کو ملوث کرتا ہے تو ایسا شخص دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد اسے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ کیونکہ توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کا اعلان ہوتا ہے، توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہوتی ہے، توحید کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کے حق کو ادا کرتا ہے۔ اور اگر توحید ایک انسان کے دل سے نکلی تو توحید کے نکلنے ہی سے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسروں کی عشق و شرکت کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بہترین دستور حیات ہمیں دیا ہے کہ اس دستور حیات کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ اسی لیے ہم اسی بات کا اعلان کرتے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں ہم سب اسی بات کی دعوت دیتے ہیں، اسی بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ توحید کی جانب آ جائیں، توحید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، اور شرک جیسی گندگی سے بچ جائیں، کیونکہ شرک کی گندگی یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی گندگی ہے، اور عقیدے کی گندگی ہو یا جسمانی گندگی ہو، کسی گندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، تو پاک ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور پاکی کو پسند کرنا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ تو ہم اپنے عمل کو بھی پاک و صاف کر کے لے جائیں، اور اپنے عقیدے کو بھی پاک صاف کر کے لے جائیں، اور اپنے جسم کو بھی پاک صاف کر کے اللہ کے ہاں لے جائیں، تب ہم کامیاب اور کامرا ہوں گے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑ کر کے اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، ان سب کو چھوڑ کر کے شرک میں لگا ہوا ہے، عقیدے کی گندگی میں لگا ہوا ہے، پتھروں کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، پتھروں سے مرادیں مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور بیان فرما دیا ہے ایسا کرنے والا گمراہ ہے، اور ایسا کرنے والا جہنم کا حقیقی مستحق ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی دوسرے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت بڑی گمراہی میں اور بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ تو معلوم ہوا شرک کرنے والا مشرک یہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ دوسرا فرمان اللہ کا اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس نے اپنے اوپر جنت کو حرام قرار دیا اور جہنم کو واجب قرار دیا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا شرک کرنے والا مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس گندے عقیدے سے اپنے آپ کو بچا لو، اصل حقیقی توحید کی طرف آ جاؤ، قرآن کے فرمان کی طرف آ جاؤ، قرآن کے پیغام کی طرف آ جاؤ، رسولوں کے پیغام کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام جو دیا تھا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو مشکل کشا مان لو، اللہ کو ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا، ساری چیزوں کو بنانے والا اور سارے اختیار کا مالک سمجھ لو، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات کو دوسروں کو دینے سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے اس اللہ کی صفت کو اس کی صفت اللہ تک رکھی جائے، کسی غیر اللہ کو نہ دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج ہمارے درمیان شرک کے بہت سارے اسباب ہیں اور شرک بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں شرک پھیل رہا ہے؟ شرک پھیلنے کی وجہ، شرک کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالی کن کن چیزوں کا مالک ہے، یہ ساری چیزیں نہیں جانتے، جبکہ اللہ کی معرفت یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کن چیزوں کا مالک ہے، ان سب کے بارے میں مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو چلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات میں تدبیر کرنے والا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی معرفت ضروری ہے۔ اور اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک نطفے کے ذریعے سے ایک پورا انسان بنا دیتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا، عدم وجود سے اللہ تبارک و تعالی وجود میں لے آتا ہے، اور 9 مہینے تک ماں کی پیٹ میں پالتا ہے، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پالنے کا، اس کی تربیت کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بہترین نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ ان نظام کو اگر ہم سمجھ لیں تو ان نظام کے سمجھنے سے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، لیکن ہم مسلمانوں کی عقل کہاں ہے؟ ہم مسلمان کہاں جی رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے؟ اگر اللہ کی معرفت حاصل کر لیں تو توحید کی طرف آ جائیں گے اور شرک سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت کو بیان کرتا ہے سورہ حج کے اندر، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، اس مثال کو غور سے سننا، غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز اٹھا کر کے لے کے چلی جاتی ہے تو اسے بھی نہیں چھین سکتے۔
اتنا اختیار نہیں ہے کہ اس سامان کو، اس چیز کو اپنے پاس واپس لا سکیں اور اس سے چھین سکیں۔ جو اتنا کمزور ہے، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں، وہ کیا کسی انسان کی بگڑی بنا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، جو طلب کرنے والا ہے اور جس سے طلب کیا گیا ہے، یعنی پیر اور مرید دونوں بڑے کمزور ہیں، دونوں بڑے بودا ہیں، جن کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی بگڑی بنا لیں، کسی کے کام آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی بگڑی بنانے والا ہے، سارے لوگوں کے کام آنے والا ہے۔ تو پہلی چیز، شرک کیوں پھیلتا ہے؟ اس لیے کہ شرک اس لیے پھیلتا ہے کیونکہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پہچان بہت ضروری ہے، اور اللہ کی پہچان توحید کی طرف لے جاتی ہے۔ شرک کے پھیلنے والے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ باپ دادا کی تقلید کی جاتی ہے۔ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے۔ جب کسی کو سمجھاؤ، کسی کے سامنے کوئی بات کہو کہ دیکھو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، یہ چیز گندی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے، لہذا ایسا کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے چلے آئے۔ باپ دادا کی تقلید، باپ دادا کی رسم و رواج پر چلنا، یہ شرک میں بڑھاوے کا سبب ہے۔ محترم ناظرین، اگر باپ دادا صحیح ہوتے، باپ دادا درست ہوتے، تو اتنی ساری گندگیاں اور اتنے سارے عقیدے کی برائیاں نہ پھیلتی۔ محترم ناظرین، ہم انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جب اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، جب اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اپنے باپ کے سامنے پیش کیا تو باپ نے انکار کر دیا۔ باپ نے اپنے باپ دادا کی رسم و رواج پر چلنے کے لیے کہا، تو کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انہیں دعوت دی تھی وہ دعوت صحیح نہیں تھی؟ بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت صحیح تھی۔ اللہ کا یہی پیغام تھا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو دنیا کے اندر عام کیا جائے، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ کے اندر باپ دادا کی رسم و رواج پنپ رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ باپ دادا کی رسم و رواج پر ہم رہیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر باپ دادا کی رسم و رواج صحیح ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا ضرورت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے دشمنی لیتے؟ معلوم ہوا باپ دادا یہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح منہج پر ہوں، صحیح عقیدے پر ہوں، صحیح طریقے پر ہوں۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو قرآن دیتا ہے، صحیح طریقہ وہی ہے جو حدیث دیتی ہے، صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کا اسوہ ہے، صحیح طریقہ وہی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا صحیح طریقے کو اپنائیں، باپ دادا کی تقلید نہ کریں۔ باپ دادا کی تقلید، باپ دادا کے رسم و رواج پر چلنا، یہ ہم اور آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ عقل اللہ نے دی ہے، اللہ رب العالمین نے دماغ دیا ہے، اس دماغ کو کام میں لے آئیں اور صحیح منہج اور صحیح طریقے کو سمجھیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم صحیح منہج اور صحیح طریقہ اور صحیح عقیدہ لے کر کے جائیں، جس سے اللہ خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت کر کے ہمیں جنت میں ڈال دے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے شرک کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کرنا۔ آج بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہیں صحیح احادیث سے مطلب نہیں، وہ اپنی بیان میں، اپنی تقریر میں صحیح ہو کے ضعیف، موضوع ہو کے قصے اور کہانیاں سب کو بیان کرتے ہیں اور سب کو بیان کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یکون فی آخر الزمان کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں بہت سارے کذاب پیدا ہوں گے، بہت سارے کذاب پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی چیزیں لے آئیں گے جن کو نہ تمہارے باپ نے سنا ہوگا نہ تمہارے دادا نے سنا ہوگا، یعنی تمہارے پچھلے خاندان کے لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ایسی ایسی باتیں لے آئیں گے جس سے دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا۔ لہذا ایسی باتوں سے بچو، اور ایسی باتیں جب آئیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لو اور تحقیق کے بعد اس پر عمل کرو، ورنہ قصے کہانیوں پر نربھر ہو جانا، قصے کہانیوں کو حقیقت سمجھ لینا، یہ انسان کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے شرک کے پھیلنے اور پھیلانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ صالحین کی شان میں، نیک لوگوں کی شان میں غلو کیا جائے، نیک لوگوں کی شان کو بڑھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم لوگ غلو سے بچ جاؤ۔ غلو، کسی کی شان میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا، یہ غلو کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نیک انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، نبی کی اطاعت کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اب اس کے گھرانے والے، اس کے گھر والے وہ کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر اللہ کا ولی تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، اس سے بڑے بڑے معجزات رونما ہوا کرتے تھے، یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا تھا، کرامات اس سے ہوا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے کر کے اس کی شان میں غلو کرنا اور اس کی شان میں غلو کر کے دین کے اندر غلو کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچو، کیونکہ غلو ہی نے تم سے پہلے کی امتوں کو اور لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم لوگ مجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح نہ بڑھا دو، جس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے اللہ تک پہنچا دیا اور اللہ کا درجہ دے دیا، اس طریقے سے تم میری شان میں غلو نہ کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا انا عبد، فقولوا مجھے کہو، اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ میری شان اتنی ہی ہے، میری شان جتنی ہے اسی شان تک مجھے رکھو، مجھے اللہ تک نہ لے جاؤ۔ لہذا اللہ رب العالمین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی منشا ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام تک رکھا جائے، نہ ہی اس کے مقام میں افراط کیا جائے اور نہ ہی تفریط کی جائے۔ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام تک رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جس کو جو مقام ملنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، اس کو اس مقام تک رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی قسم کی کمی اور بیشی نہ آ جائے۔ کیونکہ جب آدمی کسی کی شان میں غلو کرتا ہے اور آدمی اپنی شان میں غلو ہوتا ہوا دیکھ کر کے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جب لوگ میرے گرویدہ ہو گئے ہیں تو اب ان کو کسی طریقے سے بھی موڑ کر کے، کسی طریقے سے بھی ان کو بیان کر کے، کسی بھی بات کو بیان کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ ہماری بات کو فوراً قبول کر لیں گے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے شرک کے بڑھاوے میں ایک چیز اور ہے کہ برے علماء اور ان کی مانوی تحریفات کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے۔ یعنی بہت سارے علماء ایسے ہیں جو قرآن و سنت کی غلط تعویلات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی غلط تعویل پیش کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے لوگوں کو بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودی علماء کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، لیکن جب آپس میں باتیں کرتے اور کہتے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، اپنی راز کی باتیں کیوں انہیں بتاتے ہو؟ اگر تم اپنی راز کی باتیں اور ان باتوں کو لوگوں کو بتاؤ گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، تمہارے اوپر کھول دی ہے، تو تمہارے راز کو جان لیں گے۔ یہ یہودی کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کہ یہودی
لوگ اللہ رب العالمین نے جو ان کو احکامات دیے تھے ان احکامات کو چھپاتے تھے اور نبی کے سامنے بیان کرنے سے گریز کرتے تھے تاکہ نبی ان کی بات کو نہ جان لیں اور نہ جان کر کے ان کے اوپر حجت نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے جو یہودی کی عوام تھی، جو یہودی کی عوام کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ان کے علماء نے ان کو غلط باتیں بتا کر کے، غلط چیزیں بتا کر کے ان کو غلط چیزوں کا عادی بنا دیا تھا۔ جس طرح آج مسلمانوں کی ایک جماعت کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے علماء ان کو غلط باتیں بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کا وہ گروہ ان کی باتوں پر عمل کر کے، ان کی باتوں کو اپنے حرزیں جاں بنا کر کے اسی پر عمل کرتا ہے اور کسی کی باتوں کو ماننے کی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان اسباب کو اپنے سامنے رکھیں اور ان اسباب کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں اور شرک سے بچا کر کے توحید کے راستے کو اپنا لیں۔ اگر شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو علاج کے طور پر چند باتیں اپنے سامنے رکھیں۔ پہلی چیز، کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، کتاب و سنت کو اپنا مصدر اور مرجع بنائیں۔ دوسری چیز، ہم صحابہ اکرام کے منہج کو اپنائیں کیونکہ صحابہ کا منہج یہ کامیابی کا ضامن ہے، کامیابی صحابہ کے منہج میں ہے۔ اور تیسری چیز، ہم احادیث و آثار جو بیان کیے جائیں اگر ہمیں کھٹکتے ہوں تو احادیث و آثار کی تحقیق اور چھان بین کر لیں۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز یاد رکھیں کہ اگر عوام کے درمیان کوئی شرک کے وسائل جاری اور ساری ہیں تو ان شرک کے وسائل کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ شرک کے وسائل ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ کچھ نئے صحابہ اکرام جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی تو اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ وہی کہہ رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ان سے کہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا اجعل لنا الہۃ کما لہم آلیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور پچھلے لوگوں کی سنتوں پر چلو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فوراً تنبیہ کی اور کہا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے ذات انوار بنا دیں، تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں ذات انوار کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرک سے بچنے کے علاج میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی صفات کو لوگوں کے درمیان عام کریں۔ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے، اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے اختیارات کا مالک ہے۔ ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور لوگوں کے درمیان بیان کریں۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان سے شرک کا خاتمہ ہوگا، ہمارے گھروں سے شرک کا خاتمہ ہوگا اور ہم توحید کے پابند بن جائیں گے اور ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے الہ العالمین تو ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک سے بچا لے اور توحید جیسی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ قرآن و سنت کا متبع بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔